لیکن میں میرین سبطین کو ابھی تک کیوں ایکسپوز کر رہی ہوں, میں باقیوں کو کیوں نہیں کر رہی؟ تو اصل میں انہوں نے سب سے زیادہ ویڈیوز بنائے ہیں اس کے اوپر, تو پہلے میں ان کو ذرا ایکسپوز کر لوں. السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی, امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے, اور میرے مرغے بھی آپ لوگوں کو سلام کہہ رہے ہیں. بائی دی وے, میں نے اپنی ساری مرغے جو ہیں وہ اپنے فارم ہاؤس پہ شفٹ کر دی ہیں. یہاں پہ میرے شوق کے لیے بس 2-3 رکھے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اچھا جی, میرین سبطین بیڈلی ایکسپوزڈ سیریز میں آج تیسرا ویڈیو میں بنانے جا رہی ہوں. اگر اس سے پہلے آپ نے 2 ویڈیوز نہیں دیکھے تو یہاں پر دیکھ لیں. پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے وہ پہلے آنیسٹ رپورٹنگ کرتی تھیں, کس طرح سے انہوں نے خود اپنے منہ سے مانا کہ لڑکی نے نکاح کیا ہے, اور انہوں نے تنقید کی لڑکی کے اوپر بھی, اس کی تربیت پہ بھی سوال اٹھائے اور اس کے والدین پہ بھی تنقید کی. اگر وہ ویڈیو آپ نے اب تک نہیں دیکھا تو اس کا پارٹ 1 آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک مینشن کر دوں گی. پارٹ 2 میں نے بتایا کہ جب تمام یوٹیوبرز کے اندر یہ لالچ جاگا کہ اس کیس کو ہم نئے سرے سے یہاں بناتے ہیں, لوگوں کو یہ بناتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے خود سے پھر کہانیاں گھڑنا شروع کر دی. ورنہ یہ کیس تو پہلے دن سے سالو تھا, سب کو اس کی حقیقت کا پتہ تھا کہ لڑکی خود اپنی مرضی سے گئی ہے اور اس نے لو میرج کی, اور یہ ایک سمپل لو میرج کا کیس ہے اور اس میں کوئی گینگ انوالو نہیں ہے. لیکن یوٹیوبرز نے آپس میں اتحاد کیا, اور اتحاد, تنظیم اور یگانگت اور تو کسی چیز میں ہے نہیں, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج سے ہم لوگوں کو الو بنائیں گے. اسی میں میرین سبطین صاحبہ کا شمار تھا. لیکن میں میرین سبطین کو ابھی تک کیوں ایکسپوز کر رہی ہوں, میں باقیوں کو کیوں نہیں کر رہی؟ تو اصل میں انہوں نے سب سے زیادہ ویڈیوز بنائے ہیں اس کے اوپر, تو پہلے میں ان کو ذرا ایکسپوز کر لوں. میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں 12 ویڈیوز ان کے آپ کے سامنے لے کر آؤں گی, جس میں سے ابھی تک 2 ویڈیوز میں آپ کے سامنے لا چکی ہوں. آج پھر سے 2 ویڈیوز میں ثبوت کے طور پہ آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں, کیونکہ میں صرف زبانی کلامی نہیں, ثبوتوں کے ساتھ بات کروں گی. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک آئی ڈی تھی انلائٹن می, جو کہ تمام یوٹیوبرز کو فالو کرتی تھی, اور وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بہت دفعہ وہ ہمارے لائیو سیشنز میں بھی آئے ہیں اور باقیوں کے والز پہ بھی جا کر وہ کامنٹ کرتے ہیں. وہ بیسکلی ایک سید ہیں, ان کا تعلق ایک حساس ادارے سے ہے, اور وہ پری کے والد کے تقریباً گھر کے قریب رہتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے ان کے رشتہ دار بھی ہوں, یہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا. لیکن میرین سبطین صاحبہ سمیت باقی یوٹیوبرز کے پاس بھی اب ان کے فون نمبرز آ چکے ہوئے ہیں, سب لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع سے بتا رہی ہوں. تو آج میں آپ کو ان کے 2 ویڈیوز دکھاؤں گی, جس میں کہ ایک تو وہ جھوٹ بول رہی ہیں میرے شوہر سے متعلق, یعنی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ آئی ڈی جو ہے وہ میرا شوہر ہے, اور بعد میں اپنی ہی بات سے یو ٹرن لیا تھا. دونوں کانٹرڈکشنز میں آپ کو سنواؤں گی بفور اینڈ آفٹر, اور ان کی کلیریفیکیشن بھی دکھاؤں گی, جس میں وہ معافی مانگنے کے بجائے اسی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اور دوسرے نمبر پہ جو میں نے آپ کو ویڈیو ثبوت دکھانا ہے وہ ہے ڈی ایس پی صاحب کے بارے میں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میرین سبطین صاحبہ اکثر کہتی ہیں کہ میں اپنی خبریں کراچی کے شاہد حسین سے لیتی ہوں. اب شاہد حسین صاحب جو ہیں وہ کون ہیں, میں ان کو جانتی نہیں ہوں. اگر وہ کوئی کورٹ رپورٹر ہیں تو مجھے ان کے بارے میں جو انہی کے کلیگز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی اکثر خبریں غلط ہوتی ہیں. چلیں کوئی بات نہیں, اتنا مارجن مجھے دے دیں, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آج تک جو یوٹیوبرز نے خبریں بتائی ہیں وہ تو ساری غلط ہیں, اور وہ سارے کلیم کرتے ہیں کہ ہم شاہد حسین سے لیتے ہیں. لیکن شاہد حسین کا بھی نیریٹو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے احمد شیر جٹ کے ساتھ ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے, جس میں وہ یہ گلہ کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں کہ میں یوٹیوبرز کو اس طرح کی خبریں نہیں دیتا, یوٹیوبرز خود سے بنا لیتے ہیں. وہ بھی میں نے پچھلے والے ویڈیو میں ثبوتوں کے ساتھ ان کا آڈیو ویڈیو چلایا تھا, اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اچھا جی, اب معاملہ ڈی ایس پی صاحب والا جو ہے نا, وہ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں, اور اس کو پہلے ہم ایکسپوز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ظہیر پری کیس شروع ہوا تھا تو شروع میں اس کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا جانا تھا, پری کو. اور جب اس کو وہاں پر پیش کیا جانا تھا تو اس وقت ظہیر کی جان کو اور پری کی جان کو بہت زیادہ خطرہ تھا. یہ وہی دن تھے جب بقول لڑکی کے کہ اس نے خود یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ میرے ماموں نے پولیس افسران کو کہا تھا کہ جتنے پیسے لینے لے لو, لڑکی کو راستے سے ہٹا دو. یہ لڑکی کا بیان ہے, اور یہ بات اس نے تفتیشی افسران کو بھی بتائی ہوئی ہے, اور اس کے 9 بیانات ویسے بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں. اچھا جی, تو اب ہوا کیا کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے, اسے فول پروف بنانے کے لیے ایک ڈی ایس پی صاحب تھے, ان کو وہاں پر اپوائنٹ کیا گیا کہ آپ نے ہر صورت, کیونکہ ڈی ایس پی صاحب وہاں کے سارے کرتا دھرتا تھے, اندر کی ساری سیکیورٹی کو انہوں نے انشور کرنا تھا, تو انہیں کہا گیا کہ آپ نے لڑکی کو بحفاظت طریقے سے چھوڑنا بھی ہے اور واپس جو ہے وہ لے کر بھی جانا ہے. تو ایسی صورتحال میں جب ایک دم سے میڈیا کے لوگ, سوشل میڈیا کے لوگ, یوٹیوبرز امنڈ آئے ایک دم سے کیمراز لے کر, مائکس لے کر, فونز لے کر, تو انہوں نے اپنے بازوؤں کا اس طرح حصار بنایا اور اس میں اس لڑکی کو رکھا. تو
تو اوپر سے آگے جناب جی پری کے والد، انہوں نے اونچی آواز میں اس ڈی ایس پی کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی، اس کو شیطان کہنا شروع کر دیا اور اس کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کے. تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں اس لڑکی کا باپ ہوں، بالکل اس طرح جیسے تم باپ ہو. یہ انہوں نے ایک شفقت کے طور پہ کہا تھا کہ میرا بھی باپ کی طرح کا ایک رول ہے، کہ جیسے تم ایک باپ ہو ایسے ہی میرا بھی یہ کردار ہے کہ میں اس کو یہاں سے بحفاظت باہر نکالوں. وہاں پر جہاں بہت سارے اور یوٹیوبرز بھی موجود تھے، انہی میں یہ نام نہاد ایک صحافی موجود تھے جن کا ذکر اکثر میرین سبطین کرتی ہیں کہ وہ مجھے خبریں دیتے ہیں. اب وہ جو صحافی صاحب ہیں، جو رپورٹر صاحب ہیں، جو خود ساختہ رپورٹر ہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے تمام یوٹیوبرز کو خبر دی یا آگے سے انہوں نے خود بنا لی واللہ عالم، لیکن انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر ڈی ایس پی صاحب کو شیطان کہنا شروع کر دیا، ان کے بارے میں نازیبہ کلمات بولنے شروع کر دیے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص کوئی مشکوک آدمی ہے. کیسے کورٹ رپورٹر ہیں کہ آپ نے یہ پتہ بھی نہیں کیا، کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ یہ شخص جو سیکیورٹی پہ مامور ہے کیا یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، کوئی امپلائی ہے، کون ہے؟ آپ نے خود سے کہانی بنا لی اور کہا کہ یہ شخص وہ شخص ہے جو کہ جناب لاہور سے آیا ہے اور یہ لڑکی کے ساتھ جو ہے نا پرسنل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ایک دم سے لوگوں کے اندر انزائٹی پھیل گئی، لوگ بہت پریشان ہو گئے. لوگوں کو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اس میں کوئی گینگ انوالو ہے، تو اس کا مطلب یہ شخص لاہور سے آیا ہے. میرین سبطین صاحبہ نے اس کے اوپر نمک چھڑکتے ہوئے یہ کہہ ڈالا کہ ایک ریلی ہوئی تھی وہاں پر. آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں پری کے والد ڈیلی بیسس پہ سڑکوں پہ ہوتے تھے، تو ایک ریلی میں انہوں نے ایک شخص کو پلانٹ کیا. اس شخص نے ان ڈی ایس پی صاحب کے بارے میں ایک اور نئی کہانی سنائی. اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جو میری بیوی بھی لے اڑا تھا، اور وہ کہانی میرین سبطین صاحبہ نے سنائی. میں چاہتی ہوں کہ وہ کہانی میں آپ کے ساتھ سنوں. اور پھر بڑی مزے کی بات ہوئی جب ان سب لوگوں نے مل کے الزامات لگائے، تو اس کے بعد وہ جو کورٹ رپورٹر صاحب ہیں نا، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد انہوں نے ان کے آفس میں بیٹھ کر معافی مانگی. کیا کہا وہ بھی آپ کو سناتی ہوں، لیکن پہلے سنتے ہیں میرین سبطین کی کہانی. سیٹ بیلٹس پہن لیجئے جناب، بہت مزیدار ویڈیو ہے، دیکھیے. بہت مضبوط ہو گیا ہے. کل اور پرسوں کا دن ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ کس طرح سے، وہ سب میں آپ کو بتاتی ہوں. نمبر 1. نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے کچھ انکشافات ہوئے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو اس کیس میں زہرا کو نہ کسی سے بات کرنے دے رہا تھا، نہ کسی سے ملنے دے رہا تھا. اس کا تعلق کس سے جڑ رہا ہے اور وہ ماضی میں کیا کچھ کرتا رہا ہے، اس سے پردہ بھی ہٹا ہے. تیسری بات میں آپ کو بتاؤں گی. تو جناب ذرا شروع کر لیتے ہیں اس چیز کو، اور میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو کچھ باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو شخص آپ نے دیکھا ایک سفید کپڑوں والا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. زہرا کے والد نے جو بڑا زبردست کام کیا ہے اس بارے میں بتاؤں گی. جو شخص سفید کپڑوں میں زہرا کے ساتھ ساتھ جب اس کو لاہور سے کراچی لایا گیا اور وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں اس کے ساتھ ساتھ موجود تھا، اور بڑا غصہ لوگوں کو دکھاتا نظر آتا تھا اور لوگوں کو پیچھے دھکیلتا نظر آتا تھا. اور جس زہرا کی ماں بڑی تیزی سے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کو پیچھے دھکا مار دیا جاتا ہے. اور کس طرح سے وہ زہرا کے والد کے سامنے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور جب باپ پوچھتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں. تو اس کا باپ کہتا ہے کہ کیا شریعت اور قانون تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ لیکن وہ شخص جو ہے وہ اتنی ہی تیزی زہرا کو پناہ گاہ سے صبح 5 بجے نکالتا ہے، 7 بجے سے لے کر کراچی سے لاہور پہنچ جاتا ہے اور وہاں کے ہائی کورٹ میں اس کو پیش کرتا ہے. سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر وہاں پہ دکھاتا ہے، اور جہاں سے پھر زہرا کو اس کے مبینہ سسرال بھیج دیا جاتا ہے، رخصت کر دیا جاتا ہے. یہ تمام تر چیزیں تو آپ نے دیکھی. لیکن اب اس سفید کپڑوں والے شخص کے بارے میں بڑی خوفناک انکشافات آئے ہیں سامنے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں کچھ انکشافات ہیں. پلیز ہنسنا نہیں ہے، آپ نے سیریس ہو کے سننا ہے. انکشافات ہے جو اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ کوئی تو ہے جس کی پردہ پوشی ہے، کوئی تو ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے، کوئی تو ہے ہوتا ہے جس یا پردہ داری ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. سنیے سے کہ ان کا تعلق ہے. اب اس شخص کے بارے میں ایک بڑا انکشاف ہوا کیونکہ کے حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی کراچی میں جو فوارہ چوک سے شروع ہوئی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچی. اس ریلی میں ایک شخص سامنے آتا ہے، بڑا ایک حیران کن واقعہ جس کے بارے میں آپ کو لوگوں نے کچھ تو بتایا، لیکن کچھ مزید باتیں میرے سامنے آئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ ارشد نامی شخص ہے جس نے اس ریلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سامنے آتا ہے اور اپنی بیٹی اور بیوی کی تصویر دکھاتا ہے، پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے اس کی بیوی کو ٹریپ کر کے لے جایا گیا. اس کی بیوی کو ٹریپ کرنے اور خلا دلوانے اور پھر آگے جسم فروشی پر مجبور کرنے والا اس شخص کے مطابق یہ سفید کپڑوں والا شخص تھا. اس نے کہا کہ میں اس شخص کی تصویر دیکھ کر، اس کو ویڈیو میں دیکھ کر میں یہاں پر پہنچا ہوں یہ بتانے کے لیے. اچھا، اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے پنجاب سے کراچی لے کر آیا تھا. اور غور کریے گا، یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ شخص جو ہے یعنی کہ ڈی ایس پی جن کا تعلق پنجاب سے دور دور تک نہیں ہے، جو سندھ کے اندر اپوائنٹڈ تھے، یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پنجاب سے اس لڑکی کو لے کر آئے ہیں. آگے بھی سنیے.
सफेद कपड़ों वाले शख्स का ताल्लुक पुलिस के बहुत सारे अफसरों से है, इसने कहा। अच्छा, और ये इसने कहा पता कि इस नहीं है मोहतरमा को कि वो खुद डीएसपी हैं। वो कह रही पुलिस के अफसरान से भी इस बंदे के ताल्लुकात है, क्योंकि वो उसको एक माफिया का हिस्सा बना रही थी। जैसे आजकल वो आपको पागल बना रही है ये कहकर कि जहीर की फैमिली के पीछे जो है ना कुछ पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। खैर आगे सुनिए, क्योंकि सबूत के साथ मैंने अभी आगे आपका पूरा कला कमा करके बताना, जरा देखिए। के पीछे पूरा गैंग मुलविस है। वो कहता है कि मैं कई अरसे तक कसूर में अपना केस लड़ता रहा, बुल्ले शाह के मज़ार पर रहता रहा। मैंने बहुत लंबा केस लड़ा, लेकिन ये इतना ताकतवर माफिया था। मैंने हाई कोर्ट पिटिशन दायर की कि मुझे मेरी बेटियों से मिलवाया जाए, क्योंकि इसकी 2 बेटियां भी थी जो माँ साथ ले गई थी। उसने कहा अदालत ने हुक्म दिया। डीपीओ कई माह तक ढूंढता रहा, बच्चियां नहीं मिली। फिर बच्चियों ने मुझसे फ़ोन पर राबिता किया, मैंने पुलिस को नंबर दिए, जिसे ट्रेस करके मेरी बच्चियों को लाया गया। फिर वो कहता है कि उन्हें दारुल अमान में रखा गया, और अब मेरी बच्चियां कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल दुआ ज़हरा की तरह मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ। मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ा। इस दुनिया में मुझे इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, अब इस शख्स के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात जो है मुझ तक पहुंची हैं। अरशद नामी ये जो शख्स है, बेसिकली इस शख्स की बीवी को ये कहा जा रहा है कि जो खुला दिलवाने वाला शख्स था वो ये शख्स था। ये सफेद डीएसपी साहब जो कि लड़की को प्रोटेक्शन वहां पर दे रहे थे, और ये मोहतरमा कह रही हैं कि मेरे पास बड़े खौफनाक इंकशाफात आए कि उसकी बीवी को तो तलाक कराई। साथ में आगे जो मोहतरमा फरमा रही हैं जरा वो भी सुनिए। सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स था, और इस शख्स ने जब इस आदमी की वीडियो देखी दुआ ज़हरा के केस में, तो ये शख्स खुद स्पेशली यहाँ पे पहुँचा ये पता करवाते हुए। जब उसे पता लगा कि यहाँ पर ये एक रैली निकाली जाएगी, और ये यहाँ पर आया, और इसने आकर बाकायदा माइक लेकर बग़ैर किसी डर और खौफ के ये तमाम तर वाक़या बयान किया। और इस तरह से कोई शख्स सामने आकर अलल ऐलान ऐसी बात तभी करता है जब उसके दिल में कोई डर बाकी नहीं रहता। ये फरमा रही हैं कि उस रैली के अंदर आकर उस शख्स ने ये तमाम बातें की। अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होती, जैसे कि आप हर वीडियो में बताती हैं कि आपकी 18 साल की तरबियत है, तो आपका सबसे बड़ा झूठ इनका यहाँ पे पकड़ा जाता है कि भी लेटेस्ट वीडियो में इन्होंने ये फरमाया कि हाँ जुनैरा ने मुझे कहा था कि मेरे साथ चलो लड़की के घर, ज़ारा काज़मी के घर, क्योंकि मैंने इनको ऑफ़र किया था कि अगर आपको कोई गैंग का या कोई इस तरह का शुबा है, या आपको लगता है कि लड़की के ऊपर कोई प्रेशर है, या आपको लगता है कि लड़की से ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए जाते हैं, तो आप मेरे साथ उनके घर जाएँ, मैं चुप करके साइड पर बैठ जाऊँगी, उस लड़की से खुद मिलें। तो इन्होंने मुझे इनकार कर दिया, मतलब इनकार नहीं किया, उस वक्त खामोशी इख्तियार की। लेकिन बाद में अब जो रिसेंट वीडियो बनाया उसमें इन्होंने कहा कि जी जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता क्या देखना। भाई आपका उससे पर्सनली क्या लेना देना, लड़की या लड़के या उसके घर वालों से आपका क्या पर्सनल। आपने तो न्यूज़ देनी है, आपको तो सच्चाई के लिए जाना चाहिए। जब हामिद मीर जैसा बंदा उसामा बिन लादेन को मिलने के लिए अफगानिस्तान की गारों में जाकर मिल सकता है सिर्फ इसलिए कि मुझे सच्ची स्टोरी मिले, मुझे पता चले कि उसामा बिन लादेन जैसे पूरी दुनिया दहशतगर्द कह रही है, क्या वो है भी कि नहीं, उसका नैरेटिव लेने के लिए वो गए थे ना उस गार में। आपको भी चाहिए था कि आप नैरेटिव लेने के लिए चलती, मैंने आपको ऑफर की थी। लेकिन ये तो कोई सहाफ़ी की तरबियत नहीं होती जो कहे कि नहीं जी नहीं वो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैंने उधर नहीं जाना। वाह सुभान अल्लाह, क्योंकि आपको पता था कि आपके झूठों का पोल खुल जाएगा। आगे जरा सुनिए कितनी खतरनाक इन्फॉर्मेशन इन्होंने उस डीएसपी के बारे में दी है। अभी तो वो डीएसपी साहब खामोश हैं, वो डीएसपी साहब जो है ना वो कुछ करने वाले हैं। वो तो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं खौफनाक इंकशाफात पहले नहीं करती, मैं बाद में बताती होती हूँ करके। अब जरा आगे सुनिए साथ क्या होगा, क्योंकि जब उसने अपने ज़िंदगी में इतना बड़ा वाक़या देख लिया है, और उसकी ज़िंदगी में उसकी सबसे कीमती चीज़ें यानी कि उसकी बेटियां, कीमती तरीन जो है जिसे कहना चाहिए अपनी जान से भी प्यारी जो होती हैं बेटियां, जब उससे बिछड़ गई तो फिर उसको किस बात का गम और डर रहा। तब उसने आकर इस शख्स के बारे में बहुत खुलकर बताया। ये शख्स जो कि बड़ा ही मशकूक यानी कि एएसआई, जिसको कि लाहौर से कराची इसलिए भेजा गया था कि इसने को इसी तरह वापस लेकर आना है, और इससे पहले कि ज़हरा को सिटी कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए, यहाँ पर लाना है ताकि यहाँ से इसका फैसला दिलवा दिया जाए। अंदाज था वही निम्रा काज़मी का केस। अच्छा जी सुन लिया आपने मोहतरमा क्या फरमा रही हैं। और बड़ी मज़ेदार बात यह है, उसके बाद वहाँ पर ये जो शाहिद हुसैन साहब थे, इन्होंने जब डीएसपी साहब के साथ की वहाँ पे बदतमीज़ी, इन्होंने वहाँ से डायरेक्ट रिपोर्टिंग करने के चक्कर में उनको बोला शैतान। सिर्फ शैतान नहीं, बहुत सारे नाजेबा इस तरह के अलकाबात पुकारे। खासतौर पे शैतान का वर्ड तो अपने थंबनेल के ऊपर स्पेशली लगाया फूलों वाली आंटी ने। फिर पीछे जो है ना बाकी लोग भी लग गए। फिर मोहतरमा ने भी इतने खतरनाक इंकशाफात कर दिए। फिर वहाँ पर एक जो प्लांट किया गया शख्स था जो कहता है कि ये डीएसपी तो मेरी, डीएसपी तो उससे पता ही नहीं था ये डीएसपी है। उसने कहा कि ये शख्स तो वही है जो मेरी बीवी को भी ले उड़ा था और मेरी बेटियों को भी स्मगल करा दिया था। मोहतरमा ने बिना तस्दीक के व्लॉग बनाया। वहाँ पर वो उसकी सिक्योरिटी पे मामूर थे, और ये यूट्यूबर्स वहाँ पे खड़े होकर अपना धंधा कर रहे थे। ये वहां पर लाइव आकर लोगों को बता रहे थे ये जो पीछे शख्स है ना ये लड़कियां स्मगल करवाता है, इसीलिए उनको गुस्सा आ गया था। और फिर
شاہد حسین نے ان سے معافی مانگی. اس معافی کا ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے پلے کرتی ہوں. اور ابھی میں ان کے چینل پہ ڈھونڈ رہی تھی وہ انٹرویو. یہ ڈی ایس پی صاحب کا انٹرویو بھی کرنے گئے تھے, انہوں نے ان سے معافی بھی مانگی تھی, اور بعد میں بلال صاحب نے بھی ان کا انٹرویو کیا تھا. بلال صاحب نے تو وہ انٹرویو نہیں ہٹایا, لیکن ان صاحب نے شاید وہ ہٹا دیا کیونکہ مجھے ان کے چینل پہ نہیں مل رہا. لیکن الحمدللہ وہ معافی والا ویڈیو مجھے مل گیا ہے. چلیے آئیے سنتے ہیں اکٹھے. کچھ ایسے میرا انداز یا کچھ ایسے الفاظ یا کوئی ایسے سوالات بہت سارے دوستوں کو ناگوار گزر سکتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر میں نے جو ان کے بارے میں, چونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی ہی مافیا کے جس طرح رویہ ان کا تھا تو مافیا سے ان کا تعلق ہوگا, اس طرح یہ آگے جا کر جو ہے وہ لوگوں سے خاص طور پر والدین سے بدتمیزی کیوں کر رہے ہیں. والدہ کو جس طرح انہوں نے جھڑک دیا, آگے ہاتھ دے دیا, بیٹی کو نہیں ملنے دیا, یہ سارے سوالات جو اٹھتے تھے, جو پیدا ہو رہے تھے, وہ سارے سوالات میں نے کیے ہیں اور اس کا انہوں نے جواب دیا ہے. معذرت تو میں نے اپنے الفاظ بے کیے ہیں جو میں نے ان کے بارے میں ادا کیے تھے, اور ابھی بھی میں ان سے معذرت کرتا ہوں کیونکہ مجھے ان کے بارے میں جو ہے وہ میں نے الفاظ ایک استعمال کیا تھا, اور بلکہ انہوں نے مجھے خود بھی بتایا کہ تم وہی ہو نا جو تم نے کہا تھا کہ اگر میں صحافی نہ ہوتا تو میں ان کو تھپڑ مار دیتا. تو ظاہر ہے مجھے اگر کوئی کہے کہ تم صحافی نہ ہوتے تو تمہیں میں تھپڑ مار دیتا, تو ظاہر ہے اگر اس کو پتہ چلتا کہ یار یہ جو ہم اس کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں, سوچ رکھتے ہیں, تو اس کے اوپر تو وہ جب پتہ چلے گا کہ رائے کچھ الگ ہے, حقیقت کچھ اور ہے, تو اس کے اوپر تو معافی بنتی ہے. تو ایک ظاہر ایک ریاست پاکستان کے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں, سرکاری ڈیوٹی کرتے ہیں, اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے سرکاری ڈیوٹی کی ہے, تو وہ سرکاری ڈیوٹی ادا کر رہے تھے, تو اس لیے میں نے ان سے جی. تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا کہ کیسے ان صاحب کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ ہونے کے بعد انہیں معافی مانگنی پڑی, اور وہاں پہ ڈی ایس پی صاحب نے ان کو کہا بھی. اور اس ویڈیو کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے, اس کا بھی میں لنک یہاں پر لگا دوں گی, تھمبنیل لگا دوں گی, اور لنک جو ہے نا ڈسکرپشن میں لگا دوں گی, تاکہ اگر آپ لوگ ڈی ایس پی صاحب کا انٹرویو بھی سننا چاہیں تو آپ لوگ سن سکتے ہیں. اب چلتے ہیں جی میرین سبطین صاحبہ کے بہت سارے جھوٹوں میں سے ایک اور جھوٹ کی طرف, اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا کہ انلائٹن می نام کی ایک آئی ڈی ہے, وہ صاحب بھی سید ہیں, سادات ہیں, وہ صاحب بھی ان کے ہمسائے ہیں. آپ ہمسائے سے مراد یہ سمجھ لیں کہ 70 گھر کے جو آس پاس کا علاقہ ہوتا ہے نا, وہ تقریباً نیبرہڈ ہی کہلاتا ہے. تو یہ ان کے آس پاس ہی رہتے ہیں. انہوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے آ کے آڈینس کے سامنے آپ بات چیت کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک حساس ادارے سے ہے, دیٹس وائی یہ پبلکلی آ کر اس طرح سے بات چیت نہیں کر سکتے, اسی لیے انہوں نے اپنے نام جو آئی ڈی کا نام ہے وہ انلائٹن می رکھا ہوا ہے. میرا جو پبلک لائیو شو ہے وہ اب بھی چل رہا ہے, میں ڈیلی لائیو آتی ہوں اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہوں, اور ملک کے کیا باہر بیرون ملک سے بھی مجھے کالز آتی ہیں الحمدللہ. ان یوٹیوبرز نے شروع میں ایک نیا پروپیگنڈا کیا, لوگوں کو پھر سے جھوٹ بولا اور کہا کہ زنیرہ تو پلانٹڈ لوگوں کو لے کر آتی ہے, لیکن میں مسکراتی رہی, اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ سلسلہ پتہ نہیں کتنے مہینے چلے گا, تو میں ہر روز تو پلانٹڈ لوگ نہیں لا سکتی, ایک بار لا سکتی ہوں, 2 بار لا سکتی ہوں, 3 بار لا سکتی ہوں, 15 بار, 20 بار, لیکن جب ڈیلی میں یہ شو کروں گی خود ہی جھوٹوں کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ جو ہے وہ رسید ہو جائے گا. اب جناب یہ محترمہ آئیں اور انہوں نے آ کر, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے بہن کہہ کر بلایا, لیکن یہ محترمہ آئیں اور انہوں نے آ کر ولاگ کر ڈالا, اور انہوں نے کہا ایسی کی تیسی میں نے پھیر دیا. ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شخص ہے نا, یہ زنیرہ ماہام کا شوہر ہے. کیا انہوں نے کہا, چلیے آئیے سنتے ہیں. کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تجھے بھی لے ڈوبیں گے, یعنی کہ ہم تو جا رہے ہیں, ہم نے جاتے جاتے دوسروں کی بھی نیا ڈبونی ہے. جانا ٹھہر گیا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. بہت ہی اندر کے ذرائع سے میرے پاس خبریں ہیں اس وقت. پتہ نہیں ان کے پاس اندر کے کتنے ذرائع کی خبریں ہوتی ہیں اور کتنے اندر تک کی ہوتی ہیں, اور کتنے خوفناک انکشافات یہ روز کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی کرائم سٹوریز ماشاءاللہ کافی ہٹ جاتی ہیں. میں ذرا کرائم سٹوریز میں تھوڑی نا ویک ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے اتنا وہ لگا کے بٹرنگ نہیں آتی جس طرح یہ کرتی نا. ناظرین پھر یہ ہو گیا, اس نے ایک ٹکڑا کیا, ناظرین اس نے 100 ٹکڑے کر دیے. بہرحال چلیں سنیں. وہ چند یوٹیوبرز جو رات کو بیٹھ کر محفلیں سجاتے تھے, ان سب کے یوٹیوب چینلز نہ صرف ایٹ سٹیک ہیں بلکہ ان کے حوالے سے کچھ ان کی خواہش ہے شروع سے ہی ہمارے چینلز کو ایٹ سٹیک کر دیں. ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے ویڈیو بنایا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اشتہاری ہو گئے, ہمارے گھروں کے باہر پیمفلٹس پہ لگا دیے. انہوں نے ایک فہرست جاری ہوئی ہے جس میں ان کا بھی نام ہے, جن کے خلاف آنے والے دنوں میں کارروائی ہونے والی ہے. وہ فہرست آپ کو یہاں اوپر نظر آ رہی ہوگی, ایڈمن کائنڈلی لگا دینا. اور
یہ سنیے آگے. ऐसे केसेस जो है उसके बाद वो दाखिल किए जाएंगे जिनकी बिना पर उनका आगे उनके लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती है. मैं आपको ये बहुत ही वसूख के साथ ये खबर आपको दे रही हूँ. और इसमें ये लोग जिन्होंने एक बड़ी गलत किस्म की राय बनाने की कोशिश की थी, अब उन्होंने एक और राय लोगों में जनरेट करने की कोशिश की है. वो ये है कि ये लोग जो मेहदी अली काज़मी का साथ दे रहे हैं या वो जो हक़ की बात कर रहे हैं, ये लोग जो है ये रियासत मुखालिफ एजेंडा खुदा न खास्ता जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं. इसी मद में मैं एक कहूँगी कि इतनी फ़नी हरकत की है, यानी कि मुझे इतनी बचकाना हरकतें अब इनकी लग रही हैं कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा. दो हरकतें, ये दो यूट्यूबर्स भी हैं, इनमें से एक सहाफ़ी भी हैं, एक वो खातून है जिन्होंने इंटरव्यू किया था, शरबत वाला इंटरव्यू जिनका बड़ा मशहूर हुआ. इस खातून ने अब क्या किया कि गुज़िश्ता रात जो है एक वीडियो बनाई और उस पर लाइव इन्होंने लोगों को लेना शुरू किया. ये लाइव कहते हैं ना कि इंसान अपना भांडा खुद ही फोड़ देता है, इस कदर इतना बड़ा ब्लफ मारा है. आप यकीन करें, मैंने तो पहचान लिया ना लोगों को. इस लाइव के अंदर उन्होंने सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को इकट्ठा किया जो वो लोग थे जिनको के बाकायदा तौर पे जिनके ज़रिए ये हम तमाम यूट्यूबर्स जो कि ایک بات کو نوٹ کریے گا کہ یہاں پہ یہ کتنے باوثوق ذرائع سے آپ کو یہ خبر دے رہی ہیں اور پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان کے شوہر کو پہچان لیا. ان کو شرم آنی چاہیے, ان کو حیا آنی چاہیے اس بات پہ کہ ایک آئی ڈی ہے جو مجھے کال کر کے سسٹر بلا رہی ہے, جو کہہ رہا ہے کہ بہنا. ان کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ ان کا میرے ساتھ اتنا پرانا تعلق ہے, یہ مجھے کال کر لیتی. اگر ان کو اتنا ہی شک تھا کہ مجھے کال کر کے پوچھتی کہ زنیرہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا شوہر ہے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے, انہوں نے کہا میں نے پہچان لیا. پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس زنیرہ ماہم کی کالز کی ریکارڈنگز موجود ہیں اور ان ریکارڈنگز میں ان کے شوہر کے ساتھ, یعنی میرے شوہر کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہوتی رہی ہے, میں نے اس آواز کو اور اس شخص کی آواز کو جس آئی ڈی پہ یہ الزام لگا رہی تھی ان کو میں نے ٹیلی کیا ہے. حالانکہ ہم لوگ پنجابی ہیں, ہم جتنا مرضی اردو ایکسنٹ بولیں ہمارے پنجابی لہجے کا پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح سے میرے ہسبینڈ پنجابی ہیں اور جس شخص کی یہ بات کر رہی ہیں وہ پکا اردو سپیکنگ شخص ہے جو کبھی پنجاب میں نہیں آیا, اور ان کے پاس اس کا فون نمبر بھی ہے, کیونکہ جب میں نے ان کا ویڈیو دیکھا تھا میں نے ان کو اس کا نمبر سینڈ کیا تھا. پھر بھی اگر انسان انسانیت کے ناطے صرف اتنا کہہ دے کہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں, یہ کہنے کے بجائے انہوں نے الٹا کلیریفیکیشنز دیں. کیا کہا ذرا سنیں پہلے یہ ویڈیو, اور اس کے بعد جو یہ بعد میں اپنی بات سے یو ٹرن لے کر آئیں, جس طرح کی اپنی بات سے پھر گئیں, اور انہوں نے کہا میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا. ابھی تک جو آپ نے سنا ہے اس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس شخص کو پہچانا ہے. آگے سنیں. جرنلسٹ جو کہ مہدی علی کاظمی کے اس کیس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور ان کی بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو ان لوگوں کے چینلز پر آ کر باقاعدہ طور پر ہمیں ٹارگٹ کرنے والے وہ لوگ تھے. ان کے ناموں کو میں نے پہچانا, کچھ لوگوں کی میں نے آوازوں کو پہچانا. بڑی میں آپ کو دلچسپ بات بتانے جا رہی ہوں. اس میں ایک انلائٹن می نامی جو اکاؤنٹ ہے, وہاں سے یہ شخص جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ مجھے میسج کرتے تھے, اور یہ شخص جو ہے ان کو میں پہچان بھی گئی ہوں. مزے کی بات تو یہ ہے, یہ شخص جو ہے یہ زنیرہ ماہم کے شوہر کی آواز ہے, اور میں بڑے اچھے سے اس آواز کو پہچانتی ہوں کیونکہ ان کی ایک ریکارڈنگ میرے فون میں موجود ہے, اور میں نے اپنے اس فون سے نکال کے وہ ریکارڈنگ باقاعدہ سنی, اور دونوں آوازوں کو میں نے جب میچ کیا بالکل ایک جیسی آواز تھی. میرے ایتھکس جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اس آڈیو کو اپنے چینل کے اوپر چلاؤں, کیونکہ میں وہ کام نہیں کر سکتی. یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کریں, وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ایتھکس اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں ان کا آڈیو چلاؤں, اور بعد میں جب انہوں نے دوبارہ سے آ کے کلیریفیکیشنز اپنے جھوٹی تعویلات پیش کرنی شروع کی تو وہاں پر بھی انہوں نے پھر سے دعویٰ کیا لوگوں کے سامنے کہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد زنیرہ ماہم کے شوہر کی آواز کو پلے کروں گی, لیکن پلے انہوں نے نہیں کیا. اب ٹائم ویسٹ کیے بنا دیکھتے ہیں کہ آگے یہ انلائٹن می کے حوالے سے بعد میں جب لوگوں نے ان کو لان تان کرنا شروع کی, جب انلائٹن می لائیو شو میں آ گئے, جب انہوں نے جگہ جگہ جا کے کہنا شروع کر دیا کہ اس خاتون نے جھوٹ بولا ہے اور زنیرہ ماہم میری بہنوں کی طرح ہے, تو تب بھی انہوں نے الزام لگا دیا کہ وہ تو زنیرہ کا کلوز نکلا, وہ تو زنیرہ کا جو ہے نا بھائی نکلا. حالانکہ انہوں نے مجھے کرٹسی میں, جیسے آپ کسی کو بلاتے ہیں سسٹر, بہنا, آنٹی, انکل, جیسے وہ آپ کو آنٹی بلاتے ہیں. خیر سنیے کہ پھر یہ کیا کہتی رہی اور کس طرح سے خود کو کلیئر کرتی رہی. مجھ سے رہا نہیں گیا. اب میں آتی ہوں ذرا, جو میں نے کہا کہ آپ کے شوہر کی آواز مجھے لگی, آپ کے شوہر کی آواز میرے پاس کچھ ریکارڈنگز بھی موجود ہیں, میں ان کو چلا کے آپ کو چلے سنوا دیتی ہوں. مجھے اچھا نہیں لگتا, آپ جان بوجھ کے مظلومیت کا کارڈ کھیلنا چاہتی ہیں, تو میں نے ہرگز انلائٹن می کو آپ کا شوہر نہیں کہا. جی تو ناظرین, آپ لوگوں نے خود ہی سن لیا, خود ہی کانٹرڈکشنز دیکھ لیں, خود ہی یو ٹرنز دیکھ لیے, خود ہی معافیاں. چلو شاہد حسین کا تو پھر بھی ایک وہ تھا کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ معافی تو مانگی.
اگر انہوں نے DSP والا ویڈیو ڈل کیا بھی ہے یا پرائیویٹ کیا ہے تو اس کے بدلے میں جو ان کا معافی والا ویڈیو ہے وہ تو کم از کم پبلک ہے. انہوں نے تو ایک دفعہ بھی آ کے معافی نہیں مانگی. کہاں ہے وہ ویڈیو جہاں پر انہوں نے کہا ہو کہ میں نے DSP کے بارے میں جو الزامات لگائے تھے وہ سب غلط تھے اور میں معافی مانگتی ہوں؟ کہاں ہے ان کی وہ معافی جس میں انہوں نے کہا کہ میں زنیرہ مہام کے شوہر، ایک اور ID کو میں نے زنیرہ مہام کا شوہر بنا دیا، میں اس پہ معافی چاہتی ہوں. لیکن جب بات آتی ہے ان کے جھوٹوں پہ تو یہ فوراً دوسروں کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتی ہیں. اور اگر کوئی ان کے جھوٹ کو ایکسپوز کرتا ہے تو یہ کہتی ہیں کہ جی زنیرہ مہام اس کو کہہ کر ویڈیوز بنوا رہی ہے، زنیرہ مہام کا اپنا پلیٹ فارم موجود ہے اور آپ کی اسی بات کی وجہ سے زنیرہ مہام نے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کیا. تو ناظرین، میرین سپتان بیڈلی ایکسپوز سیریز پارٹ 3 کے اندر آج میں آپ سے چاہوں گی اجازت. اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو کامنٹ سیکشن میں آ کے بتائیے کہ کیا آپ مزید ان کے جھوٹوں کے بارے میں سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس ظہیر پئی کیس کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ ان کے فالوورز کو بھی انہوں نے پاگل بنایا، دنیا کو بھی پاگل بنایا اور بہت زیادہ گناہ بھی کمایا ہے. اس حوالے سے اگر آپ مزید ثبوت چاہتے ہیں، جو کہ میرے پاس بہت سارے ہیں، تو میں آپ کو ضرور نیکسٹ ویڈیو بنا کے بتاؤں گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ آئے اور سٹاپ ہو جائیں تب بھی آپ مجھے بتائیے، میں آپ کے لیے حاضر ہوں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.